أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا جو آیتوں کی ہم لوگ تلاوتیں سن رہے ہیں ان میں تمام ہی آیتیں وہ ہیں جن کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور کہا جائے، لیکن وقت کا دامن بہت تنگ ہے، ہم کہنا چاہیں تب بھی کہہ نہیں سکتے۔ قرآن کے علوم اپنے اندر مستقل خزانے رکھتے ہیں، آپ حیرت میں ہوں گے ایک ایک آیت پر اگر کلام کیا جائے آدمی دنگ رہ جائے گا، اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً وضاحتاً کنایتاً قرآن پاک میں فرمائے ہیں۔ اس میں ایک اہم صورت جس کے سلسلے میں حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو خصوصاً یہ فرمایا کرتے تھے، روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ جو سورہ کی تلاوت ہم لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، یعنی جمعے کے دن، حضرت فرماتے تھے روزانہ کیا کرو۔ روزانہ کرنے کا فائدہ کیا؟ جس طرح جمعے کے دن تلاوت کرنے سے ہفتہ بھر ایک نور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کا نور اللہ تعالیٰ مستقل ظاہری اور باطنی نصیب کریں گے اس بندے کو جو سورہ کہف کی تلاوت مستقل کرتا ہے۔ دوسری بات، دجال سے بچنے کا بہترین ذریعہ سورہ کہف ہے۔ اول آخر 10 آیتیں روزانہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ اول آخر سورہ کہف کی 10 آیتیں جو بندہ روزانہ تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنے دجال سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ کہف کی تلاوت اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت اس کا وقت ممدود ہے، جمعرات کی مغرب سے لے کر ہفتے کے دن اشراق سے پہلے تک، یعنی فجر کی نماز ختم ہونے سے پہلے تک، فجر کی نماز کا جو وقت ہے، آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بتائی گئی۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا ایک انفرادی حضرت کا ایک خیال یہ تھا کہ حضرت یوں سمجھتے تھے جو بھی فضیلت کی راتیں ہوتی ہیں یا فضیلت کا دن ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر طوالت رکھتا ہے۔ طوالت کے معنی کیا؟ اس کے اندر وسعت ہے۔ جیسے عید کا دن ہے، عید کا دن وہ پہلے ہی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، دوسرے دن اشراق تک اس کی فضیلت رہتی ہے، حضرت کا خیال۔ اسی طرح جمعے کا دن، جمعے کے دن کے اعمال آپ جمعرات کے مغرب سے لے کر جمعے کے دن فجر کی نماز ختم ہونے تک آپ
آرام سے کر سکتے ہیں، یعنی جمعے کے جو کچھ بھی اوراد و وظائف ہیں اس کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت موجود ہے۔ تو بہرحال اب یہ سورہ کہف میں ہے کیا؟ سب سے پہلی بات، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور قدرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی، جو شخص سورہ کہف یعنی اصحاب کہف کے سلسلے میں علم رکھتا ہے وہ آخری نبی ہوگا، یعنی آخری نبی ہی کو کہف کا علم دیا جائے گا، اس کے علاوہ اصحاب کہف کے سلسلے میں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ لوگ امتحان لینے کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر ان لوگوں نے امتحان لیا کہ پوچھا بتائیے کہف اصحاب کہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا بھئی میں کل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، بلکہ بھلا دیے گئے۔ آپ دوبارہ آئے، وہ لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیے کل کا وعدہ تھا، کہا بھئی کل بتاؤں گا۔ کل کل کہتے کہتے 15 دن گزر گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت رونے لگے، یا اللہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، ہم نے کبھی بھی آپ کے وحی کے بغیر کچھ کہا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اب وحی کے بغیر میں کیسے کہہ سکتا ہوں جواب؟ حضرت بالکل خاموش۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں کہا، دیکھیے جناب آپ نے بڑے جوش میں کہہ تو دیا کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ کیا کہنا بھول گئے؟ آج کل تو ہم لوگ بڑے ترم خان کی طرح انشاءاللہ کو یا تو بھول جاتے ہیں نہیں تو بولنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ کیا بھئی وہ انشاءاللہ بیچ میں کرتوں کو بول لو، ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ کر دو، کیا انشاءاللہ کیا جی وہ بیچ میں؟ ارے اگر کوئی انشاءاللہ کہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ٹھکانے کے لیے بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ۔ انشاءاللہ اگر ہم کہیں ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ سما کریں گے، بھئی انشاءاللہ سب بولو، نو غزت کرتوں کو بولو۔ ارے بھئی کرتو انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ نہیں، کرتوں کو بولو، کیا مطلب ہے بھئی؟ ارے وہ پاگل انسان ہے جو انشاءاللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ بھئی اگر اللہ چاہے گا تبھی تو ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہاری چاہت کچھ نہیں، جو بھی تم چاہو گے وہ تمہاری چاہت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے۔ لوگ بڑے بڑے پلان تو ڈالتے ہیں، ما کل ما یتمنى المرء مدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ آدمی جو تمنا کر لیتا وہ پا لیتا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا، ہوائیں اس رخ پر چلتی ہیں جس رخ پر کشتیاں نہیں چاہتی۔ پہلے زمانے میں تمنا تو انسان بہت کرتا ہے۔ لو کان العلم یدرک بالمنی ما کان فی البریۃ جاہل۔ اگر تمناؤں سے لوگ عالم ہو جاتے تو روئے زمین پر کوئی جاہل ہی نہ رہتا، سب علامہ، مفسر قرآن، محدث وقت، فقیہ امت، حکیم الامت، قاری قرآن سب بن جاتے ہیں۔ اللہ ایک پلس دیتا ہے تو ایک مائنس کر دیتا ہے، ایک پلس دیتا ہے تو ایک مائنس، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا دنیا کا، ہر ایک کو ہر ایک کا اللہ نے محتاج بنا دیا، ہر ایک کا اللہ نے محتاج بنا دیا۔ اگر محتاج نہ بناتا سو فرعون بن جاتے، حامان بن جاتے، انانیت پیدا ہو جاتی، تکبر پیدا ہو جاتی۔
इंजीनियर डॉक्टर का मोहताज है, डॉक्टर इंजीनियर का मोहताज है। हाँ, यहाँ तक कि भाई पूरे लोग अगर बैतुल खला बंद हो जाए तो चपरासी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। जोड़ते कि नहीं जोड़ते? भाई ज़रा आकर गटर साफ़ करो। हाँ? नाला बंद हो गया, भाई नाला साफ़ करो। हालांकि वो उसकी हैसियत कुछ नहीं है आपके मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ने उसका भी मोहताज बना दिया। हर एक को हर एक का मोहताज बनाकर अल्लाह ये बताते हैं तुम मोहताज से खाली नहीं हो, सब मोहताज हो। गाड़ी पंचर हो गई, करोड़ों की गाड़ी है, पंचर वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है मालिक, भाई आजा भाई आजा भाई आजा। वो ग्रेड बताएगा, अरे आ रहे हैं भाई, रुको ज़रा। उसके नखरे तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। तुम करोड़पति तुम्हारी जगह पर, लेकिन इस वक्त करोड़पति पंचरपति के सामने खड़ा हुआ है। तो अल्लाह बताना चाहते हैं तुम सब मोहताज हो, बग़ैर मोहताज का मैं अकेला तने तन्हा हूँ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा आप इंशाअल्लाह के बग़ैर कैसा बोले, इंशाअल्लाह के बग़ैर कैसा बोले। एक जगह पर कहा हज़रत यहाँ काम वालों का बड़ा डिमांड, काम वालों की इज़्ज़त बीवी से ज़्यादा करना पड़ रहा है। एक साहब कहने लगे, मैंने पूछा कैसा भाई? कह रही क्या करती हैं, ज़र्रा हमें सूरत फुका लिए, उन्हें नहीं आएगी, फिर हम दोनों को काम वाले बनना पड़ेगा। मियाँ को भी बीवी को भी नौकर बनना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी काम वाली क्या हो गई, नाराज़ हो गई, तो मैं भी मनाता हूँ, मेरी बीवी भी मनाती हैं। किसे? नौकरानी को, काम वाली को। और उसके डिमांड्स पूरे करने पड़ते हैं, उसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसकी मांग पूरा करना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए कि अगर वो बिगड़ गई तो पूरा घर बिगड़ जाएगा, पूरा हमारा हुलिया बिगड़ जाएगा, हमारी मसरूफियतें बिगड़ जाएंगी, हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारा दिमाग बिगड़ जाएगा। इसलिए तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं तुम सब बेनियाज नहीं हो, बेनियाज सिर्फ मैं अकेला तने तन्हा हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, किसी भी बात को मैं कल करूँगा यूँ मत कहिए, बल्कि इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कहिए कि अल्लाह चाहेगा तो होगा। वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता, जब भी आप भूल जाएं अल्लाह ताला को याद कर लिया करें। अल्लाह को भूल जाते हैं बाज़ मरतबा, अल्लाह को याद कर लिया करें। वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हादा रशदा, फरमाया और ये कहा करें कि अनकरीब मेरा परवरदिगार मेरी रहबरी करेगा, लिअक़रब मिन हादा रशदा, बिल्कुल ताकि करीब हो जाए राह रास्त पाकर। राह रास्त यानी रुश्द व हिदायत पाकर अल्लाह से करीब हो जाए। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभार अपना इम्तिहान लेता है। बहरहाल असहाब कहफ़ का भी इम्तिहान अल्लाह ने लिया। असहाब कहफ़ एक वो जमात नौजवानों की है जिन्होंने कुफ्रिस्तान से अलग होकर कुदरती तौर पर अल्लाह ने उनके दिलों में तौहीद की अहमियत और तौहीद का सबक पढ़ा दिया। दिल में तौहीद का दाइया पैदा हुआ। भाई ये कैसा खुदा, दसों को पूछते हैं, ये भी खुदा, ये भी खुदा, ये भी खुदा। सहाबाए कराम बाज़ मरतबा अपने ज़माने जाहिलियत के हालात को देखकर हंसते थे अपने आप। किसी ने कहा क्या भाई अलग अलग हंस रहे ना, क्या जी क़िस्सा? बाज़ मरतबा पूछते नहीं, पूछते अलग अलग हंस रही ना। पूछे साहिबी से क्या क़िस्सा अलग अलग हंस रही? नहीं, मुझे ज़माने जाहिलियत की बात याद आ गई। क्या याद आई? एक मरतबा मैं सफ़र में खुदा लेकर गया, सत्तू का खुदा, खजूर का खुदा बनाकर मैं सफ़र में लेकर गया और सफ़र भर पूजा करता था उसकी। और अचानक मेरा तोशा ख़त्म हो गया। जब तोशा ख़त्म हो गया तो मैंने खुदा को सामने रख कर कहा, खुदा इस वक्त मुझे भूख बहुत लग रही है और यहाँ खाने का कोई सामान नहीं है, अगर है तो सिर्फ़ आप ही हैं जनाब, इसलिए आपसे माज़रत चाहता हूँ, आपके टांग तोड़ने वाला हूँ। चुनांचे खुदा का टांग तोड़कर खा लिए। फिर कहा और भूख लगी, कहा जनाब और एक टांग आपका तोड़ रहा हूँ, क्या भी समझो न को, और एक टांग तोड़ दिया। चलते चलते आखिर में खुदा ही को हमने खा लिया। तो हज़रत फरमाने लगे वो कैसा खुदा
جس کو ہم ہی نے بنایا ہم ہی نے اس کو ختم بھی کر دیا۔ تو یہی تو ہے فرق مسلمان اور غیروں میں۔ کیا ہے؟ مسلمان کو مسلمانوں کا خدا بناتا ہے، غیر خود اپنا خدا بناتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کا خدا، مسلمانوں کا خالق مسلمانوں کو بناتا ہے، لیکن غیر کیا سمجھتے ہیں؟ غیروں میں کیا فرق؟ غیر اپنا خدا خود بناتے ہیں، خود پوجا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ وحدانیت کو سکھانے کے لیے آیا، جیسے ہر کام اللہ کی طرف منسوب کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کا نام ہی نفع نقصان۔ دنیا کس کا نام؟ نقصان اگر نہ ہو تو پھر بندے کے اندر سے بندگی نکل جائے گی، بندے کے اندر سے بندگی نکل جائے گی۔ بیماری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بندہ ہی نہیں رہے گا، بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندگی کو باقی رکھنے کے لیے بیماری دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، حالات دیتے ہیں، نفع کے شکلوں میں نقصان دیتے ہیں، نفع کی شکلوں میں نقصان۔ کیا بھئی میں سوچا بھی نہیں، ایسا ہو گیا نا، کہ اللہ کی طرف سے ہوا تو اس میں رونا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنا، بالاں جھڑے سکا جھڑا لے کو چلتے رہنا۔ بالاں جھڑائے کو تو ماتم کر لے بیٹھی رہتی ہیں کیا؟ بالاں جھڑ گئے کہ بھئی آج میرے لیے بڑے صدمے کا دن ہے، داڑھی کے 2 بالاں جھڑ گئے کر بول کو ماتم کر لے بیٹھی رہتی ہیں کیا؟ جھڑے تو جھڑے، جھٹک لے کو چلتے رہو منزل کی طرف۔ یہ کوئی دنیا ماتم منانے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا بھول اللہ کی نعمت ہے، اگر بھول نہ ہو تو لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ ماتم اور صدمہ نقصان کا جو افسوس بندے کو ہوتا ہے، وہ چھوٹلے بیٹھ لے پورے پاگلان ہو جائیں گے، پورے پاگلاں سب نماز بنانے کی ضرورت نہیں، پورے گھراں نماز ہو جاتی ہیں آٹومیٹک، پورے گھراں پاگل خانہ بن جائے گا، ادھر بھی پاگل ادھر بھی پاگل۔ کیوں؟ بھول نہیں ہے، صدمہ ہی صدمہ، صدمہ ہی صدمہ۔ تو هو الذی اضحک وابکا، اللہ تعالیٰ ہنسانے کے اسباب بھی وہی اور رلانے کے اسباب بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ تو اس لیے نقصان اگر ہو گیا تو ہم اس کے سلسلے میں کیا نہیں کرنا؟ ٹینشن مینشن کر لینا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کم ریٹ آف اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين